السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، صدق الله العظيم، بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وانہ الکریم آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ مختلف دنوں سے درود تاج کے حوالے سے آپ ہم سب محسوس ہو رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کی اسی عظیم الشان مقبول خیر الانام درود تاج کے آئینے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطہر منور في البيت والحرم۔ یہاں تک ہو گیا شمس الضحیٰ۔ آج کی گفتگو کا عنوان شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، صدر العلا، نور الہدیٰ، کہف الورا۔ یہ 5 ہے، لیکن دیکھتے ہیں شمس الضحیٰ سب سے پہلے۔ اے اللہ، ترجمہ کر رہا ہوں، اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت نازل فرما، تعریف فرما اس محمد کی جو شمس الضحیٰ ہے۔ یہ ترجمہ پورا آپ سیریز بائی سیریز جب سنیں گے درود تاج کے عنوان سے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے میں نے کہا درود نازل فرمانے، تعریف فرما، جیسے کہ حضرت امام بخاری نے اپنے استاد کے حوالے سے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کی تعریف فرمانا، یہ ہے ثناؤہ لہ عند الملائکہ، یعنی حضور کی تعریف فرماتا ہے اللہ ملائکہ کے نزدیک۔ تو اے اللہ اپنے حبیب کی تعریف فرما، ثنا فرما، ثنا بیان فرما، کمال ہے۔ کون حبیب؟ جس کا نام شمس الضحیٰ ہے۔ یہ ہے درود تاج کا لفظ۔ ایک ایک لفظ کی وضاحت سن لیں گے، پھر بھی افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے لوگوں پر بھی، سننے اور ماننے اور دیکھنے کے باوجود لوگ ایسا کرتے نا ایسا کرتے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو دھیان میں رکھیے، خاص طور سے ایمانیات، توحید و رسالت کی دنیا جب پختہ ہو جاتی ہے نا تو کوئی بھی آپ کے سامنے اثر ڈالنے والا اب اثر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایسا ارے میں سن لیا ہوں، آپ سننے کی ضرورت ہے نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ جب سن لیا آپ تاج کے ایک ایک لفظ کی وضاحت سن رہے ہیں تو آپ دیکھیے یوٹیوب پر، آپ دیکھیں جا کر کے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ وہ بدبختی ہے، نام نہ لیجیے،
بلکہ بدبختی ہے اس کی جو مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کرنے والوں پر لعنت کرتے ہیں، معاذ اللہ کے خلاف۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں پڑی ہوئی ہے، اور اللہ پاک چاہتا ہے میرا حبیب راضی ہو جائے۔ کمال ہے کیسا، مطلب سب کو ایک طرف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے جمال اور اپنے حبیب کی رضا طلب فرما رہا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بندو سمجھو، ایک انسان جو گونگا ہے، ایک دم بڑی پریکٹیکلی طور پر سمجھیں، گونگا ہے لیکن مومن ہے، اور اللہ پاک نے کہا ہے درود بھیجو، وہ کیسے بھیجتا بتائیے؟ اب اس کو جنت چاہیے یا نہیں؟ مومن ہے، میرے گھر میں سمجھیے، آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں کوئی گونگا پیدا ہو جائے نا معاشرے، مومن گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اس کے جنتی ہونے کا عقیدہ رکھیں گے کہ نہیں پتہ؟ یا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہنمی ہے معاذ اللہ۔ ایک گونگا ہے، مومن کے گھر میں پیدا ہوا، اب اس کے بارے میں ہمارا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ عقیدہ ہے کہ وہ مومن ہے، جنتی ہے۔ اب جنتی ہے تو پھر گونگا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے کہا درود پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چاہے گونگے ہو، زبان والے کچھ نہیں کہا، اے ایمان والو درود پڑھو، اے ایمان والو نبی کی تعریف کرنا۔ اب بتائیے انہیں کیا کرا؟ کچھ تو بھی نہیں کرا۔ تو جواب ملے گا کیا ہے، وہ اپنے حساب سے کیا ہے۔ اللہ پاک تعریف چاہتا ہے، لینگویج اور زبان نہیں چاہتا۔ جو لوگ درود تاج، درود نور، یہ سب پر اعتراض کیے ہیں کہ یہ میڈ ان انڈیا ہے، انڈیا والے بنا لیے سو ہے، پاکستان والے بنا لیے سو ہے، اپنے طرف سے بنا لیے سو ہے، اللہ تعالیٰ نے بس رسول پاک کی زبان پر اللہم صلی اللہ درود ابراہیمی، کس کو نہیں پڑھنے آتا تو آپ بتاؤ انہیں جنتی ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے تو کہا ہے درود پڑھنا، سلام پڑھنا۔ آپ کسی کھیڑے گاؤں میں بھی چلے جائیے، زبان تو ہے لیکن درود تاج پڑھنے نہیں آتا۔ جانتے ایک شخص مسئلہ پوچھا ہمارے سے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہے، کھیڑے گاؤں میں جمعہ نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے کہا ایسی چیز تو بالکل بنیان پہن کے سوئے رہتے، ناپاک پاک کا کچھ خیال ہی نہیں ہے، پھر کھیڑے گاؤں والی جنتی ہونا نہیں ہونا۔ لیکن اگر کچھ کھیڑے گاؤں والے اگر پڑھیں ہفتہ کے جمعہ تو کیا کرنا؟ اس کو یہی کہا میں نے کہ اللہ خیر فرمائے ان لوگوں پر، کم سے کم ہفتہ میں تو ایک دن پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، آگے روکنا نہیں، آنے دو اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ پورے ہفتہ وہ ناپاک رہتا، پورے ہفتہ نماز وغیرہ کچھ نہیں پڑھتا۔ دھیان دیجیے مسلمانوں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو صرف اعتراض کی دنیا بسانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے قرآن میں، وہ نہیں ہے قرآن میں۔ انڈیا کے سب لوگ عربی نہیں جانتے لیکن الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اور جب کلمہ پڑھنے والے ہیں تو بڑے بڑوں کا یہاں پر اگر دیکھیں تو کسی کو بہت سارے ایسے ہیں جو تجوید سے کلمہ پڑھنے نہیں آتا، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایسا پڑھنے آتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہیں کہ نہیں، ہمارے کو نہیں آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا بول دیا۔ تجوید سے پڑھنے آتا نہیں تو کیا ہم آپ کو کہنے کی جہنمی ہے کہ اللہ کے رسول نے تو کہا تجوید سے پڑھنا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لینگویج نہیں، دل چاہیے، الفاظ نہیں دل چاہیے۔ الفاظ ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے، نہیں تو سونا تو ہے۔ اس لیے اس کو دھیان میں رکھیے ہمیشہ، درود تاج پر اعتراض، درود لکھی پر اعتراض، درود نور پر اعتراض، اس پر اعتراض کرنے والے کیا چاہتے ہیں مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر کبھی کبھی عرفات میں کھڑا تھا، آپ بھی جائیں گے الحمدللہ، خدا کرے گئے ہیں تو بار بار جائیے، اور نہیں گئے ہیں تو ایک بار ضرور جائیے۔ عرفات میں جب کھڑے ہوں گے نا تو انگلینڈ کے مسلمان انگلش میں دعا کرتے ہیں، آپ بتائیے، اب ہم لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں، وہ رو رہے ہیں کیونکہ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں، لیکن وہ رو رہے ہیں کیوں؟ ایسے ہی جیسے ہم بولتے ہیں اللہ ہم گنہگار ہیں معاف فرما، وہی بول رہے ہیں وہ انگلش۔ اب بتائیے تو وہ انگلش میں بول رہے ہیں اللہ سے، رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا اللہ نہیں قبول کرتا؟ نہیں، میں تو اپنے حبیب کو عربی بنایا، ہر عربی میں چاہتا ہوں، عربی میں قرآن حدیث ہے، اب تو انگلش میں کہیں کو میرے کو بولا چل ریجیکٹ، ایسا ہے نہیں، دل دیکھ رہا ہے اللہ۔ اس لیے پیارے دھیان رکھنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے مقصد اور اس کے نظریات کے تحت آپ کو جینا ہے۔ اللہ چاہتا کیا ہے ایسے آپ ڈکلیئر کر دوں، اللہ پاک یہ آپ دیے سو ہے درود تاج، درود لکھی، درود نور، یہ آپ کا نام ہے، اللہ چاہتا ہے میرے حبیب کی تعریف کرنا بس، اور اس میں تعریف ہے درود تاج میں۔
اور تعریف کے تو ایسے ہیں کہ آپ کیا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء، ایسا عمدہ اسٹیٹس، یہ تو اللہ تعالیٰ آج اپنی شان کے مطابق رشک فرماتا ہوگا اپنی شان کے مطابق۔ دیکھو فرشتو، میں نے تو تیرے کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیج دے گا، اسی لیے پیدا کیا، لیکن ان لوگوں کے لیے تو میں نے بہت سارے کام بھی دیے ہیں، نماز بھی پڑھنا، حج بھی کرنا، زکات بھی دینا، باپ ماں خاص سب کا خیال بھی رکھنا، تیرا ایک کام صرف نبی پر تعریف، لیکن اتنے مشاغل کے باوجود یہ لوگ میرے حبیب کی تعریف اتنے اچھے سے کر رہے ہیں، اتنے اچھے سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک لینگویج کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کسی کا وہ محتاج نہیں، اللہ پاک تیرے دل کو چاہتا، لا ينظر الى صورکم، تیرے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ينظر الى قلوبکم، تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ دل سے آپ پڑھیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کی تعریف کیجیے، ان کے کلمات تحسین کو ان کی بارگاہ میں پیش کیجیے، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو شمس الضحیٰ، یوٹیوب کی دنیا تو خیر وہ سوشل دنیا ہے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں، اب آپ کیا کر سکتے ہیں، بس اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے والا بندہ اور انسان بنائے۔ اپنے لاجک اور اپنی عقل پر تو عمل کر کے آج لوگ قتل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک بولا، اللہ پاک فرمایا، اللہ پاک ارشاد کیا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اے لوگوں جو عورتیں تمہیں بھا جائے 4 تک تمہارے کو اجازت دیتا ہوں میں، اللہ پاک فرمایا۔ اور بندے دوسری شادی بھی اگر کر لیے تو قتل کر رہے لوگ، اللہ پاک اجازت دے رہا اور لوگ قتل کر رہے، اس کو توحید بولتے، اس کو تو بہت بڑی توحید بولتے، تو اللہ کے مقابلے میں اپنی شریعت لا رہے۔ اللہ پاک کی شریعت آپ دیکھیں سورہ نساء کے آیت نمبر 3 میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں بھا جائے، جو تمہیں اچھی لگنے لگے، 4 تک کنڈیشن اللہ پاک نے دیا۔ یعنی اگر تنہائی میں ہمارے لوگ غلط کام کریں تو کچھ بھی نہیں بولتے لوگ، اور شریعت کے دائرے میں نکاح کر کے لا کر اگر کریں تو قتل کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انسان ہے، کیسے جنت ملے گی آپ کو، ہم کو کہاں توحید پر عمل کر رہے ہیں، کہاں شریعت پر عمل کر رہے ہیں، مسلم پر رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں، تحفظ شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ ڈیبیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہماری بچے، ہماری عورتیں کیا کیا بک رہی ہیں، لیکن اگر ان کا بھی شوہر دوسری کی طرف دھیان دیتا تو قتل کرنے کی بات کر، ارے ہونا تو یہ چاہیے شریعت پر خود عمل کریں اور خود عمل کروائیں، آپ غلط کام نہیں کرو، اگر آپ کو بھا گئی ہے تو شریعت آپ کو کہتی ہے کہ نکاح میں لے لو آپ، کیونکہ اگر آپ نے غلط کام کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ سزا دے، آپ کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ۔ مدد ہونی چاہیے شریعت پر، مدد ہونی چاہیے طاعت بر اور تقویٰ پر، لیکن نہیں، قتل کیے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اللہ پاک ہمیں شریعت کا پابند بنائے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اپنے لاجک کو پیدل کر دو۔ بخاری شریف انڈیا کے نسخے میں آپ دیکھیں، اس کے سر ورد پر ایک حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ وہ مومن ہی نہیں جو شریعت کو اپنی خواہش کے تابع کرے، بلکہ مومن وہ ہے جو خواہش کو اپنی شریعت کے تابع، اپنی خواہش کو شریعت کے تابع۔ خواہش کہتی ہے نہیں، میری بہن کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری لڑکی نہیں آ سکتی میرے بہنوئی کی زندگی میں، یہ خواہش کہہ رہی ہے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے اے بندے خواہش کرو، کیونکہ تیرے بہنوئی کے دماغ ادھر ادھر ختم ہونے والے ہیں، برے خیالات آ رہے ہیں ادھر ادھر، گناہ اس سے پہلے کہ جس سے گناہ کرنے والے اس کو نکاح میں لے لے، اب عبادت ہوگی، اب عبادت ہوگی، اب جو ہے اگر کوئی وہ حرکت کیا بھی تو عبادت ہوگی کیونکہ نکاح میں لے گیا۔ ایسا ہونا چاہیے، شریعت کے تابع کرو اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو، تب صحیح ہوگا، اور مطلب کوسو، ورنہ ہم کو اور آپ کو نہیں کوس رہے، تو قرآن پاک کو کوس رہے۔ قرآن پاک سورہ نساء کے آیت نمبر 3 میں دیکھیے، یہاں پر بولتے ہیں عدل الانصاف، تیرے کو کیا لگے عدل الانصاف، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت 12 11 بیویاں رکھے ہیں۔ آج آپ ایک شادی کو دیکھتے ہو تو کتنا کما رہا، 10,000 20,000، نہیں 10,000 20,000، یہ بیس ہے،
ہم نہیں کہتے کہ یہ بیس نہیں ہے، لیکن آپ ذرا رسول پاک کی بھی زندگیوں کو دیکھیں. خالی بولیں گے کہ ہر معاملے میں مصطفیٰ کی سیرت کو اپناؤ، مصطفیٰ کی سیرت کو، رسول پاک طریقے محمدی سے ہم دور چلے گئے. خالی بولیں گے، میڈیا ہو، صحافی ہو، جرنلسٹ ہو، خالی بولیں گے. دیکھیے ابھی ارے اسٹرائک کر دیتی تھی کبھی کبھی مصطفیٰ جان رحمت کہتے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ. اللہ بھی مدد فرماتا، ہاں میرے حبیب بول دو، انہیں آپ کو چھوڑنا چاہتی ہے تو چھوڑ دے، اور رہنا چاہتی ہے تو رہے، میں بھی آپ کے ساتھ. دیکھا اللہ پاک مدد فرما رہا. بار نمبر 21 کے لاسٹ پیج میں آپ آیت کریمہ دیکھیے، ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین، کہ نبی کی بیویوں آؤ، اگر تمہیں دنیا میں ٹپ ٹاپ چاہیے تو آؤ. اپنے حبیب کو کہتا ہوں آؤ، ہم تمہیں دنیا کی ساری چیزیں دے دیں گے، جتنا بھی جو چاہتی ہو لے لو، اور ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور جاؤ جو کرنا ہے کرو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر اللہ اس کے رسول اور دار آخرت تیری نگاہ میں ہے تو سن، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو عظمت اور عزت والا اجر تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. دیکھا یہ مدد ہونی چاہیے. آج شوہروں کی اس طرح سے، آج گناہوں کے دلدل میں ہمارا معاشرہ پھنسا ہوا ہے. خوب ادھر ادھر کریں، برے افیئر چل رہے ہوں، ناجائز سمبند ہوں، پورا سہے گی، اعلان کر دے اگر نکاح کا، دوسرے دن قتل کر لیں گے، دوسرے دن جائیں گے، گھٹ گھٹ کر جیئیں گی. اگر برے سمبند ہے، جان رہی ہے، ماں باپ سب جان رہے ہیں، کوئی بھی نہیں جان رہے. عزت کا خیال ہے، مطلب دنیاوی عزت کا بڑا خیال ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو ذلت ہو رہی ہے، لکھے جا رہے ہیں، اس کا کچھ خیال نہیں. معاشرے کے لوگوں، سوسائٹی کے لوگوں، ارباب دانش بڑے لوگ، ذرا اس بات کو سمجھو، محسوس کرو. اس سے پہلے کہ تم مسجد میں تمہارا جنازہ لایا جائے، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو. اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہو تو اللہ کو مانو، اللہ کو سمجھو. اللہ کے کلام کو پڑھتے ہو تو اللہ کے کلام کا مقصد سمجھو. اللہ کے کلام کا مقصد کیا ہے؟ آپ اپنے حساب سے صرف بس 4-5 آیت کریمہ یاد کر لو کہ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ لم یلد ہے، وہ اللہ لم یولد ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سب نہیں، اللہ پاک الحمد کے الف سے والناس کی سین تک اس کی ترجمانی فرمانا. اللہ پاک کیا ہے پورے کو آپ کو دیکھنا ہے. کس طرح سے اللہ پاک نے اپنی شان بیان کیا، کیا اس کے احکام ہیں، کیا اس کے طریقے ہیں. علماء سے آپ نہیں کنیکٹ رہو گے. آپ دیکھیے بلر لوگ قسم کے آج جیسے تیسے جس طرح سے ایک دم جو من تو، بلکہ حدیث پاک صدق رسول اللہ، درود شریف پڑھے اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ اذا کان رؤوسا جہالا، کہ جب بڑے بڑے جاہل لوگ، سیاست دان لوگ، ریاست دان لوگ بڑے بڑے مفتی کے منچ پر بیٹھ جائیں گے اور لوگاں فسئلوا، لوگاں ان سے سوال کریں گے، فافتوا، تو وہ فتوے بھی دیں گے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور جس کو فتوا دیا وہ اس کو بھی گمراہ کر دیں گے. یہ نبی کا فرمان ہے. آپ بتائیے دارالفتہ کی طرف، شرعی قضات کی طرف جانے کے بجائے حکومت نے جس کو بس مصری والا قاضی بنا دیا ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، قاضی بنا دیا جن کو طلاق بائن کے ہجے نہیں آتے لگانے، طلاق رجعی کے ہجے لگانے نہیں آتے. طلاق کے ہجے نے طلاق بولنے والی قوم ہجے لگانے نہیں آتے اور ان سے مسئلے وغیرہ پوچھ رہے ہیں. ہاں انہیں بول دیے نا، بس بول دیے. ریئلٹی کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، توحید کو سمجھو، نہیں تو پھر کیا ہوگا. قبر کی مٹی انتظار کر رہی ہے، برزخی دنیا انتظار کر رہی ہے، حشر کے ہولناکی انتظار کر رہی ہے. 50,000 سال کے برابر ایک دن کا ہوگا. آج سنڈے نہیں کٹتا ہے، 50,000 سال کے برابر کا دن کیسے کاٹو گے؟ کیسے کاٹو گے؟ شریعت پر عمل نہیں کرو گے تو نہیں کٹے گی، تباہ ہو جاؤ گے. اللہ سے کہو گے اے اللہ جہنم ہی دینا ہے تو جہنم دے دے، لیکن یہ عذاب ذلت کی، ہمیں یہ ذلت کا عذاب ہمیں برداشت نہیں ہو رہا، ایسا بولو گے. اس لیے پہلے ہی سے پریپیئر ہو جاؤ، پہلے ہی سے آپ تیار ہو جاؤ برزخ میں جانے کے لیے، قبر میں جانے کے لیے، حشر میں جانے کے لیے، پیش خدا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اپنے لاجک کو پیدل کرو، عقل کو پیدل کرو، شریعت کو اپنی نگاہ میں رکھو. درود شریف پڑھی اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. آج پورے ملک ہندوستان کا خصوصاً جائزہ لیجئے اور قرآن پاک کا ایکسپلین سنیے اور محسوس کیجئے کہ قرآن پاک کیا چاہ رہا تھا اور آپ نے اس چاہت پر عمل نہیں کیا. اس بنیاد پر آپ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا اور آنے والے پتہ نہیں 2019 تک میں کیا کیا دیکھنا پڑے گا. آپ توجہ سے سنیے گا. آپ عبداللہ نام کے اگر رہیں گے تو اللہ کو ایسا بندہ نہیں چاہیے. عبداللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرے. اللہ کی بندگی، عبد مانے بندگی کرنے والا اور اللہ مانے اللہ. عبداللہ اللہ کی بندگی کرنے والا. کیا مطلب ہوا؟ آپ جب عبداللہ ہیں تو
आप अब्दुल दुनिया नहीं हो सकते, अब अब्दुल रियासत अब्दुल सियासत नहीं हो सकते, न सियासत के बंदे हो सकते न रियासत के बंदे, आप अब्दुल्ला हैं। अल्लाह पाक ने पारा नंबर 19 में कह दिया इबादुर रहमान, तुम सब अल्लाह के बंदे हो, तुम सब रहमान के बंदे हो। तुम्हारी पोजीशन है अब्दियत, बंदगी करना, झुकना, तवाज़ो, हर हाल में अल्लाह को मानना, ये है तुम्हारी। लेकिन क्या हो रहा है आज माश में? अल्लाह पाक ने कहा था जालिमों का साथ मत देना, अल्लाह पाक ने कहा था मुशरिकों का साथ मत देना। मुस्तफ़ा जान रहमत एक जंग में अपने सहाबा के साथ हैं, हदीस पाक से अबू दाऊद वगैरह की हदीस में से आगे किताब में ये हदीस है, हदीस की किताबों में आप देखें रसूल पाक सहाबा के साथ चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा ताकतवर मुशरिक है, वो सिर्फ इसलिए मुस्तफ़ा की बारगाह में दौड़ते हुए आया कि मैं अपनी ताकत से इनको जिता दूंगा ना तो जो कुछ माल वगैरह मिलेंगे तो मेरे को भी मिल जाएगा, यानी हवस और हिर्स में आया। मुस्तफ़ा जान रहमत के सामने खड़ा हो गया, सहाबा किराम बड़े खुश हुए कि आज तो बहुत जोरदार हमारे पास ताकतवर है, आज तो हम मैच जीत ही जाएंगे, मुकाबला जीत ही जाएंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने कहा कौन हो तुम? तो नाम बताने के बाद कहा तुम मुसलमान हो? नहीं। मुसलमान होना चाहते हो? नहीं। तो आपने फरमाया इन्ना ला नस्तईनु बिमुशरिकिन, हम किसी मुशरिक से मदद नहीं लेंगे। जाओ देखा जाओ। सहाबा किराम परेशान, या रसूल अल्लाह, अरे ये बहुत ताकतवर है, ये बहुत ताकतवर है, आप इनको ले चलिए ना, अच्छा होगा, जीत लेंगे हम लोग। तो आका ने फरमाया मेरा ताकतवर अल्लाह ताला, हम मुशरिक से मदद नहीं लेंगे। देखा आपने, और चुनांचे देखा आपने, बेअसलहा बेहथियार के मुस्तफा जान रहमत ने 313 सहाबा के साथ जंग बदर जीत। देखा आपने ये क्यों जीता? वो बशर कहने वाले, रट लगाने वाले बताएं ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी अपनी जमात की मेजॉरिटी बता करके क्या बताना चाहते हो? नहीं, कदम मुस्तफा में वो बरकत है कि सहाबा किराम अगर लग गए तो अपोजिशन मजबूत हो गया, अपोजिशन कमजोर हो गया। इसलिए ये तसव्वुर हो अपने खुदा और अपने रसूल को अपनी निगाह से मत हटाओ, वरना किताबें डिबेट करते रहो आप टीवी पर। वो जब मैदान महशर में बड़े बड़े नाखूना वाले आएंगे ना, बड़े बड़े बाल वाले आएंगे ना, नीली नीली आंख वाले आएंगे, हजारों मन मिट्टी को चीरते हुए जब आएंगे ना, तो ये 70 किलो का इंसान को तो एक नाखून गड़ा दिए तो चीख निकल जाती। और जब आएंगे तो पूछेंगे तेरा रब कौन है, तो कहते ना हम यूपी इलेक्शन में इतना करे थे, हम बिहार इलेक्शन में इतना करे थे। बोलते ना तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे मोहम्मद के बारे में तू क्या कहता था, क्या कहता था। 3 क्वेश्चन होगा और तीनों क्वेश्चन दुनिया में तू हल नहीं कर रहा था। तीनों क्वेश्चन, तेरा रब कौन है, तो हाँ हम बहनों को कत्ल करे थे, जा तेरा रब कौन है, तो हमारी बहन को सताया था इसलिए हम मारे थे। मेरा रब वो है, हमने अल्लाह अकबर कहा था तो एहसास उलूहियत आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम कहीं तन्हाई खलवत जल्वत में भी थे तो अल्लाह को सबसे बड़ा माने, किसी को उससे बड़ा नहीं माने। खालिक में सबसे बड़ा अल्लाह, मखलूक में सबसे बड़े मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तसव्वुर हो तब जाकर कामयाब होगे, नहीं तो कुछ नहीं। कत्ल तो कर दिए, अब जाओ खुदा की बारगाह में, मरना तो आए 70 साल 100 साल, अरे 2 साल लिख देता हूं तेरी उम्र में ऐसे बोल, 200 साल भी अगर जियोगे तब भी मरना है। हिटलर बनकर जियोगे, चंगेज खां हिलाकू खां बनकर भी जियोगे तब भी मरना है। और मरने के बाद कौन भी साथ नहीं, वही कब्र की 2 गज जमीन तेरे साथ होगी, तू होगा, खबर होगी और फिर अल्लाह की खबर होगी। फरिश्ते खबर लेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, तू और कोई नहीं। चीखते चिल्लाते रहोगे, अगर काम आने वाली चीज है तो दुनिया में तू अच्छा किया होगा तो वही काम आएगी। कोई मदद के लिए नहीं, यहां तो सूटकेस लेकर के वोट दे दिए हो, यहां तो पैसे लेकर के बिक गए हो, यहां तो जर खरीद बन गए हो, यहां रियाल पर डॉलरों पर नबी के खिलाफ बोल करके सोशल मीडिया में छा गए हो। वहां क्या करोगे, क्या करोगे? वहां कुछ नहीं पूछा जा रहा है, वहां पूछा जा रहा है तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे मोहम्मद के बारे में तू क्या कहता था, क्या जवाब दोगे? है कुछ तैयारी? अरे तैयारी तो इतनी है कि वाकई बहुत जबरदस्त है, लेकिन इतनी तैयारी के बावजूद तुमको डर लग रहा, हमको डर लग रहा। कहीं को डर लग रहा है? जब तैयारी है तो डर क्यों लग रहा? क्योंकि जान रहे हो कि ये तैयारी में करप्शन है। हम सिर्फ लैंग्वेज के एतबार से बोल रहे हैं मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, ये लैंग्वेज है। दिल
ہمارا ریئلٹی کو نہیں چاہ رہا کہ کیا ہے اللہ، اس کی حقیقت کیا ہے، دین کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، محمد کون ہے، حقیقت کیا ہے، نہیں، اس لیے ڈر رہے، اس لیے خوف کر رہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج پورے انڈیا کے حالات کا جائزہ لیں، اتنے ہونے کے باوجود، ارے بتاؤ 313 جنے تو خالی حیدرآباد کے ایک محلے میں ہے، الحمدللہ ایک محلے میں 313 جنے، اور ابھی تو ماشاءاللہ پورے ورلڈ کو اگر جمع کر لیں تو سبحان اللہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا کلمہ نہ پڑھا جاتا۔ وہاں 313 جنے تھے صرف، لیکن اللہ پاک آج بھی قرآن میں آپ دیکھیں پارہ نمبر 4 میں اپنی مدد کا اعلان فرما رہا۔ جانتے ہیں یہ مدد کیوں ہے؟ بندے ہونے کی بنیاد پر نہیں، انسان ہونے کی بنیاد پر نہیں، مصطفیٰ کے قدم کے دھرم کی بنیاد پر نہیں۔ اگر آپ کو نہیں مطلب حلق سے اتر رہا تو قرآن پاک سنیے، جو آپ کی پرسنل لا ہے تحفظ شریعت کے لیے، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کر کے جلسے کراتے ہو، فجر کی نماز چھوڑ کر کے رات بھر جگنے کی بات کرتے ہو، رات بھر جلسے میں تھے، فجر کی نماز اسی لیے چھوٹ گئی، کہاں سے جلسے کا اثر ہوتا؟ صحابہ کرام جتنا جگتے تھے نا اتنے ہی نماز پڑھتے تھے، جتنا جگتے تھے اتنے ہی فریش ہوتے تھے، اتنے ہی سکون ملتا تھا۔ فاطمہ سے پوچھ، اللہ سے کہتی ہے اے اللہ حبیب کی بیٹی بنایا اور ایک سجدے کی طرح بھی رات کو نہیں رکھا، ایک سجدہ بھی مکمل نہیں کر سکتی تیرے حبیب کی بیٹی، تو کیسا ہے؟ اپنے حبیب کی بیٹی بنایا اور ایک رات کو ایک سجدے کے برابر بھی نہیں رکھا۔ یا لیلۃ یا نومسل، اے رات لمبی ہو جا، اے آنکھ یا نومسل، اے سونے والی چیز ختم ہو جائے، نیند ختم ہو جائے، ایسی دعائیں کرتے، ایسی دعائیں کرتے۔ لیکن تم رات رات بھر جگو، ولیمے میں ہو، شادی میں ہو، نکاح میں ہو، جلسے میں ہو، جلوس میں ہو، جہاں بھی ہو، جا کر کے فجر غائب اور فخر سے بولتے، اور رات میں ذرا 3-4 بجے آئے، نیند ہی نہیں لگی، ارے 2 گھنٹہ اور جگ جاتے، نماز پڑھ کے سو جاتے۔ کتنی اچھی بات تھی، بولنے کی ضرورت ہی نہیں، ایکسپلین کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا نہ ولیمہ کامیاب ہوا ہے، نہ نکاح کامیاب ہوا ہے، نہ جلسے کامیاب ہوئے ہیں، اس لیے کہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اور اللہ کے لیے نماز نہ پڑھنا یہی تو ناکامی کی دلیل ہے۔ اللہ کے قریب ہوتے تو فجر کی نماز پڑھتے، اللہ کے قریب ہوتے تو نماز تجھ سے نہیں چھوٹتی، اس لیے کہ قربت یہی ہے کہ اللہ پاک کے بندے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوا کرتے ہیں۔ دیکھا کہاں گئی تمہاری وہ فکر صحابیہ، وہ فکر تابعیت کہاں گئی؟ کہاں گئی رابعہ بصری جیسی سوچ ہماری بہنوں میں؟ وہ انسان تھے، انسان، کوئی الگ کوالٹی نہیں تھے، انسان تھے، انسان۔ آج ان کے پاؤں کے دھول کے بھی کون بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ میجارٹی دیکھیں تو کیا کیا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو آپ سنیے وہ مقصد کیا تھا، کیسے کامیاب ہوتے تھے، آج میں وہی بتا رہا ہوں۔ کامیاب ہونے کا مقصد عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، سینس نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس نہیں ہے۔ کامیابی کا مقصد مصطفیٰ، مصطفیٰ نبی کامیابی کا مقصد ہے۔ قرآن پاک سنیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 89 میں، نوٹ کیجئے گا، پارہ نمبر 1 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، قبل مانے پہلے، بعد میں نہیں، من قبل، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ کافروں پر کامیابی چاہتے ہو نا، نامہ الگ الگ ہے، کس پر چاہتے ہو، کس پر کامیابی چاہتے ہو؟ RSS پر، بجرنگ دل پر، شیو سینا پر، کس پر چاہتے ہو؟ سب کا چھوڑ کر کے ایک نام بتاؤ۔ کافروں پر کامیابی چاہتے ہو، دشمنوں پر کامیابی چاہتے ہو، اپوزیشن پر کامیابی چاہتے ہو؟ اللہ پاک فرما رہا، سبحان اللہ پاک فرما رہا، جانتے ہو سب چھوڑ دیتے، خدا کی قسم سب چھوڑ دیتے، اچھے سے اچھی بیوی چھوڑ دیتی، اچھے سے اچھے باپ ماں چھوڑ دیتے، سب چھوڑ دیتے، لیکن اللہ تمہیں نہیں چھوڑتا، اللہ نہیں چھوڑتا۔ اینما کنتم، تم کہیں بھی رہو، وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، کبھی نہیں چھوڑتا۔ ارے اتنا تجھے پکڑے ہوا ہے کہ قبر میں بھی جا رہے ہو تو پہلا سوال وہ اپنے رب کے لیے پوچھ رہا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ میدان محشر میں جاؤ تو وہاں پر بھی وہی تصور ہے، وہی خیال ہے، اللہ رسول تمہیں نہیں چھوڑتا۔ غور کرنا، سب چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ دیں گے۔ بیوی مر جائے دوسری شادی کرو گے، شوہر مر جائے بیوی دوسری شادی کر لیتی
لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو خدا اور رسول کا رشتہ ہے، یہ رشتہ ہر زاویے سے تمہیں کامیاب کرے گا۔ تصور لو، قرآن پاک کا ایک دم صراحتاً جملہ سنو، اللہ سبحانہ فرماتا ہے کامیابی چاہیے ووٹ میں نہیں ہے، سیاست میں نہیں ہے، لاجک میں نہیں ہے، ڈیبیٹ کر کے میڈیا پر ٹی وی پر بیٹھنے میں نہیں ہے، قرآن قرآن قرآن۔ جن کو قرآن کے ہچے نہیں آتے، جو مقصد قرآن کو نہیں جانتا، نزول قرآن کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجنا مقصود نہیں تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجنا مقصود تھا۔ نبی کو بھیجنا یہ صرف ان کی رسپانسبلٹی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری یا ان کی سنت الہیہ نہیں ہے، لوگوں کی رشد و ہدایت کرنا نبی کے ذریعے سے، یہ مقصد ہے نبی کو بھیجنے کا۔ تو ہدایت کا مقصد نبوت، ہدایت کا مقصد نبی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی ہدایت دینے پر قادر ہے، ڈائریکٹ بھی ہدایت دینے پر، لیکن 1,24,000 کا مبیش انبیاء کرام کو بھیجا، پھر ان تمام سے بھی نہیں ہوئی ہدایت مکمل، محمد عربی کو بھیجا، لیکن ابھی بھیجا نہیں ہے۔ بھیجنے سے پہلے کامیابی کا ایک پوائنٹ دے رہا ہے، بھیجنے سے پہلے کامیابی کا ایک سینٹر دے رہا ہے، ایک راز اور مرکزی پہلو دے رہا ہے۔ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اپوزیشن پر کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرو، کامیاب کرو۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتا ہوں، آپ پورے اٹریکشن کے ساتھ خالی 2 منٹ آپ مجھے دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے۔ میں یسر القرآن کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی لکھی ہوئی کتاب کے حوالے نہیں دے رہا۔ آپ پہلے پارہ میں 89 میں آپ دیکھ لے جاتے، اب آ کر کے 1 گھنٹہ قرآن پڑھ کے چلے جاتے ہو، آج ہم 2 قرآن پڑھے 5 ختم کر دیے، ختم ہی کر دے رہے ہو قرآن۔ آیت کریمہ میں کیا اللہ پاک فرما رہا ہے؟ اپوزیشن پر کافروں کا جملہ علی الذین کفروا، نوٹ کیجئے گا، وہ لوگ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں انسانیت کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، کون کہہ رہا ہے انسانیت کا مذہب؟ تو مسلمان کو زیر کرنے کے لیے جملہ بول رہا ہے، لیکن انسانیت کا مذہب ہے تو تیرے اندر انسانیت کیوں نہیں ہے؟ تو کیوں تکلیف دے رہا ہے جملہ بول کر کے؟ بابری مسجد، یہ مندر، وہ مسجد، ارے پہلے تو 5 وقت کی نماز پڑھ، تو اپنے باپ ماں کی خبر لے، تیرے باپ ماں انتقال کر گئے ہیں بھی تو بتا کتنی مرتبہ جمعہ کو ماں کی قبر پہ جاتا ہے؟ تیرے اسلام اور مذہب نے کہا ہے ماں کی قبر پہ جایا کر، تو خود دعا نہیں کر رہا ہے، ڈیبیٹ کر رہا ہے ٹی وی پہ آ کر کے تاریخ قسطنطنیہ، تاریخ برطانیہ، تاریخ تنتانیہ تو ایسا الجھا دیے ہیں، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لگتا ہے ابلیس سے بھی زیادہ علم ہے ان کے پاس، ابلیس سے بھی زیادہ علم۔ 80,000 سال تک فرشتوں کو وعظ اور نصیحت کرنے والا، 80,000، ان کی تو عمر ہی نہیں ہوتی، 80,000 سال تک پاک فرشتوں کو وعظ اور تعلیم دینے والا، اتنی بھی تعلیم پاک فرشتوں کو نالج اور تعلیم مت دے۔ اگر تیرے اندر ٹیلنٹ ہے خدا کو تو منا لے، اور منانے کا مطلب یہ ہے کہ تو جو بول، رب کہے کہ زبان تیری ہے بولی میری ہے، بول رہا ہے تو یہ بولی اور زبان تیری ہے، طاقت میری ہوگی، تو بول میرے بندے، جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ دیکھ ایسا ٹیلنٹ پیدا کر، تو علم کی بنیاد پر زیر کرے گا۔ مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے، اور بنا دینا چاہیے، ایسے بھی مسلمان جو ہے مسجد بنوا، یار تو مسجد اور کمپیئر کر رہا مکہ مدینہ سے، مکہ مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سن لیں، پوری دنیا کے ہندو اور کافر سن لیں، مصطفیٰ جان رحمت نے بتوں کو نکالا نہیں ہے، جب بتوں کو خود احساس ہو گیا کہ ہمیں نکلنا ہے تب مصطفیٰ جان رحمت نے نکالا۔ کیونکہ بتائیے عمر فاروق مکہ میں ایمان لائے ہیں، مکہ میں ایمان لائے ہیں، 39 لوگ صرف ایمان لائے، اور 40ویں حضرت عمر فاروق ہے، مکہ میں ایمان لائے، اور طاقت کا یہ عالم کہ چیف جو ہے ابو جہل ہے، اتنا بڑا پاور ہونے کے باوجود ابو جہل بھی عمر سے ڈرتا تھا، چیف ہو کر ڈرتا تھا، اتنی طاقت۔ تو جب اتنی بڑی طاقت والا نبی کا سپورٹر ہو گیا تو اسی وقت نکال لینا چاہیے نا بتوں کو، لیکن نہیں نکالا۔ جتنے دن تک مصطفیٰ مکہ میں رہے، پھر گئے مدینہ ہجرت کر کے، پھر 8 سال تک وہاں رہے، 8 ہجری 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا، تب جا کر کے بدھ کو نکالا جا رہا۔ کچھ سمجھے دماغ میں آئی بات؟ اگر زور اور زبردستی سے اسلام کے داخلہ کا مسئلہ آتا تو عمر فاروق کافی تھے عرب والوں کے لیے، کافی تھے عرب والوں کے لیے، اب بدھ نکال دیتے، کافی کو تہس نہس کر دیتے۔ کہا بھی تھا جا کر کے کہ اے کفارو سنو، ابھی بھی میں عمر ہوں، پہچان لو، کل تیرا تھا
کرنے سے اسلام کو زیر نہیں کر سکتے، ہمیں ڈرا سکتے ہو۔ اسلام بڑا پوتر مذہب ہے، اسلام خود بلند ہوتا ہے، اسے کسی بلند کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا کی امانت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس امانت کی حفاظت نہیں کی، ہم نے اس کا صحیح اسٹیٹس اسے نہیں دیا ہے۔ اس لیے مسلمان تو اپوزیشن کو مت دیکھ، اپنے کو دیکھ، اسلام کو دیکھ، خدا تیرے ساتھ، خدا تیرے ساتھ ہے۔ رب فرماتا ہے چاہیے کافروں پر مدد، چاہیے کافروں کے خلاف اللہ تیری مدد کرے تو کانوا من قبل، بلکہ ابن کثیر کی ایک روایت اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بتا دوں، پھر درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن کثیر کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ کانت الیہود تستنصر بمحمد علی مشرکی العرب، یہ چلر بلر جن کو خود اپنی ہسٹری نہیں معلوم، اپنی ہسٹری نہیں معلوم، یہ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ بند ہونا چاہیے، وہ بند، جو کرنا ہے کیا، ہمارا اللہ ہے، ہمارا رسول ہمارے ساتھ، ہم شیر کے اندر بھی مریں گے تو ہمارا اللہ ہمیں ساتھ نہیں چھوڑے گا، ہم دریا میں بھی ڈوب جاتے ہیں تو عزت سے وہاں بھی دفنا دیے جاتے ہیں۔ آج نے پلین کا ہے مسئلہ، تو ہم تو دریا ہی سے جاتے تھے حج کرنے کے لیے، جو انتقال کر جائے وہی دفنا دیتے تھے، لیکن گھر آ کر انہی کے لیے اصالے ثواب کرتے تھے، ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ جل کر اڑ گیا، نہیں، آج بھی وہ ہمارے دل میں محفوظ ہے، آج بھی، کیونکہ ایمان دل سے ماننے کا نام ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں سنیں، کانت الیہود تستنصر بمحمد علی مشرک العرب، عرب کے مشرکین پر محمد کے وسیلے سے اس طرح دعا کرو، اور اس طرح دعا کرتے تھے، نوٹ کرنا جملہ، کیسے دعا کرتے تھے؟ اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اے اللہ اس نبی کے وسیلے سے، وہ اس وقت کی دعا ہے، نوٹ کیجئے گا، جو ابھی نبی نہیں آئے ہیں، کتنا بڑا خدا کا احسان ہے کہ نبی نئے آئے سو دن کی تلقین نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں نئے آئے سو پہلو میں تسلسل ہے۔ ارے بیوی حمل سے ہو لیکن معلوم نہیں کہ بچہ ہے، چاہے کتنا بھی سونوگرافی آپ کرا لو، لیکن شک رہتا کیا ہے کہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، بیٹا ہے یا بیٹی پتہ نہیں، سوچتے بیٹی ہو جاتا بیٹا۔ تو یہ خیالی دنیا جو ہوتی ہے، نئے آئے سو دنیا جو ہوتی، اس میں خیال وہم گمان ہو سکتا، لیکن اب تو تم اچھے سے جان لیے ہو مصطفیٰ کے جمال کو، مصطفیٰ کے جمال کو جان لیے ہو، وہ شمس الضحیٰ ہے جان لیے ہو، وہ بدر الدجا ہے جان لیے ہو، مصطفیٰ جان رحمت نہیں آئے تھے اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نئے آئے تھے اور اس طرح دعا کرتے تھے۔ ابن کثیر کہتے ہیں، نوٹ کیجئے گا، کہتے ہیں اللہم انصرنا، اے اللہ اپوزیشن پر ہماری مدد فرما محمد کے وسیلے سے۔ ابھی نہیں آئے تھے، ذات نہیں آئی تھی، میم ہا میم دال، صرف 4 الفابیٹ ہیں، میم ہا میم دال۔ توریت پر وہ انگلی، صاحبان توریت میم ہا میم دال پر انگلی رکھ کر کہتے تھے اے اللہ اس محمد کے وسیلے سے مخالفین پر ہماری مدد فرما، تو کہتے ہیں فینصرون، تو اللہ ان کی مدد فرماتا تھا، ان کی مدد فرماتا تھا۔ ارے محمد کے نام کی یہ برکت ہے، تمہیں تو نام بھی ملا ہے، محمد بھی ملے ہیں، محمد بھی ملے ہیں، ذات بھی ملی ہے، بات بھی ملی ہے۔ آج تم چاہتے ہو یو پی آئے، بہار آئے، بنگال آئے، کرناٹک آئے، دنیا کی ساری ریاستیں تیرے قدم میں ہو، لے مصطفیٰ کا وسیلہ، کامیابی تجھے ملے، لے نبی کا وسیلہ مانگ۔ کتنے بڑے سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں، اللہ اللہ کی تو خوب بات کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے، جس طرح دعا کامیابی کی سکھائی گئی ہے قرآن میں، کر دعا، اے اللہ مصطفیٰ کے وسیلے سے اس ملک پر فتح عطا فرما، خدا کی قسم کامیابی اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ دعا ہونی چاہیے، اپنی عقل سینس یہ سب لگاؤ گے تو نہیں ہوتی۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، اپنی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت کی زندگی نصیب فرمائے، قبول فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، حالات اور تقاضے سے نبرد آزما ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے، ہمارے بڑوں کو عزت عطا فرمائے، ہمارے چھوٹوں کو شفیق بنائے۔ پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما، شریعت پر عمل کرنے والا بندہ نصیب فرما، پروردگار ہمیں بندگی کا جذبہ نصیب فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت